السلام سیدہ بنت رسول، السلام فاطمہ زہرا بتول، السلام حضرت خیر النساء، از معین الحق معین بے نوا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ درود پاک بآواز بلند صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشم عنایت کا صدقہ آج کا یہ جمعۃ المبارک ہمیں نصیب ہوا۔ دعا ہے اللہ رب العزت حضور کی آل پاک کا صدقہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کا جمعۃ المبارک جو کہ یوم شان تطہیر سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا کے عنوان سے منایا جا رہا ہے، اس حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ ہفتے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے مسئلہ فدق پر گفتگو کرتے ہوئے حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت پناہ گاہ امت بضعۃ الرسول سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہراء البتول سلام اللہ تعالی علیہا کی شان پاک میں گستاخانہ جملے بولے، جس کی وجہ سے تمام اہل ایمان اذیت کا شکار ہوئے، ان کے دلوں کو سخت ٹھیس پہنچی۔ اور چونکہ اس نے ہمارے حضرت قبلہ عالم فاتح قادیانیت مجدد دین و ملت امام المسلمین مامور من الرسول اعلی حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ قدس سرہ العزیز کی تصنیف لطیف تصفیہ ما بین سنی و شیعہ کا حوالہ دیا، اس کا ایک پیراگراف لوگوں کے سامنے پڑھا اور شعوری طور پر یہ تاثر دیا کہ یہ جملے بھی اسی کا مستفاد ہیں یا حضرت ہی کی منشا ہیں۔ تو اندرون و بیرون ملک سے احباب نے استفسار کیا، جس پر فوری طور پر علماء گولڑا شریف نے
وضاحتی پیغام جاری کیا اور لوگوں کو بتایا کہ ہمارے حضرت قبلہ عالم کا نہ یہ موقف ہے، نہ یہ آپ کا عقیدہ ہے، نہ آپ کے کلام میں صراحتاً یا کنایتاً یا اشارتاً اس قسم کی کوئی بات موجود ہے۔ تو اس کے بعد ڈاکٹر جلالی نے 1.5 گھنٹے کی وضاحتی نشست کا انعقاد کیا، اور اس میں اس نے پھر وہی بات دہرائی کہ یہ حضرت ہی کا کلام کا مستفاد ہے اور حضرت ہی کے کلام کی تشریح ہے، اور اس نے اپنی اس غلط بات کو پھر حضرت قبلہ عالم کی ذات پاک کی طرف منسوب کیا اور اس کے اوپر دلائل قائم کرنے کی کوشش کی۔ تو ایسے میں آج میں نے ضروری سمجھا کہ اس بات کو مکمل طور پر بیان کر دیا جائے۔ اس وقت وضاحتی پیغام ضروری تھا، وہ دیا گیا، لیکن اس وقت بعض احباب اور علماء کرام اس امکان کو بھی ذکر کر رہے تھے کہ شاید وہ اپنے ان الفاظ سے رجوع کر لے، توبہ کر لے اور اسے سبقت لسانی قرار دے دے، لیکن افسوس کہ ان کا یہ امکان وقوع پذیر نہیں ہوا، ان کا یہ امکان وقوع پذیر نہیں ہوا، وہ امکان ہی رہا اور اس امکان کی وقوعی صورت پیدا نہ ہوئی۔ شروع میں یہ عرض کر دوں کہ میں ڈاکٹر جلالی کا نام ادب اور تعظیم اور احترام کے ساتھ نہ لینے پر مجبور ہوں، اور اگر نادانستہ میرے منہ سے کوئی کلمہ تعظیم نکل بھی جائے تو میں پیشگی اللہ کی بارگاہ میں معافی کا خواستگار ہوں، اور آپ حضرات کے سامنے بھی معذرت کرتا ہوں، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس کی تعظیم ہے گناہ عظیم، اس کی تعظیم ہے گناہ عظیم، کہ جو بھی تعظیم سیدہ نہ کرے، جو بھی تعظیم سیدہ نہ کرے اس کی تعظیم ہے گناہ عظیم۔ حضرات گرامی، ہمارے حضرت قبلہ عالم اپنی اس تصنیف لطیف تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، صدی گزرنے والی ہے آپ کی اس کتاب میں، وجہ تالیف میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تخالف مذہبی ما بین سنی و شیعہ کوئی نیا اختلاف نہیں جسے رفع کرنے کے لیے طالبان حق موجودہ زمانہ کے علماء سے التجا کریں۔ یہ تو ایک شروع سے سنی اور شیعہ کے عقائد میں فرق، ان کا اختلاف چلا آ رہا ہے، اور ہر زمانے میں ہمارے اکابر علماء حق نے اس کو بیان فرمایا ہے اور اپنے اہل سنت کے عقیدے کی حقانیت کو ثابت فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں اس سے قبل سلف صالحین علیہم الرضوان حسب تدبیر الہیہ وقتاً فوقتاً اہل بیت کرام سے محبت رکھنے کے وجوب اور خلافت خلفائے اربعہ کی حقانیت کے اہم موضوع پر نہایت شائستہ انداز میں اظہار خیال فرماتے چلے آئے ہیں، شائستہ انداز میں۔ وجہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے یہ کتاب کیوں لکھی۔ فرماتے ہیں البتہ اس تخالف میں ایک نئے رجحان کا اضافہ ہوا ہے، اور یہ سمجھا جانے لگا ہے
کہ اہل سنت والجماعت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اہل بیت کرام کے خلاف بغض اور بنی امیہ کے ساتھ محبت رکھے۔ اہل بیت کرام کے ساتھ بغض اور بنی امیہ کے ساتھ محبت کو اہل سنت ہونے کے لیے ضروری قرار دیا جانے لگا ہے، حالانکہ اہل سنت کبھی بھی اس شقاوت میں، شقاوت بدبختی، اس شقاوت میں ملوث نہیں ہوئے، اور ان کے عقائد میں، اہل سنت کے عقائد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے دوستی اور مودت مدار ایمان اور فرض مانی گئی ہے۔ یہ تخالف میں نیا رجحان ہوا ہے، حضرت فرما رہے ہیں، صدی پہلے اشارہ فرما رہے ہیں اس جراثیم کا جو جراثیم آپ کو اہل سنت کے عقیدوں میں محسوس ہوا، اور آج وہ جرثومہ مجسم طاقتور شکل میں ہمیں نظر آ رہا ہے، اور ناسبی اور خارجی لوگ اپنے اوپر اہل سنت کا لیبل لگا کر اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہوئے اہل سنت کی صفوں میں گھس کر نسبیت اور خارجیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پاک سے بغض کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بنی امیہ کے ساتھ امت مصطفیٰ کا رشتہ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قبلہ عالم ارشاد فرماتے ہیں حالانکہ اس شقاوت میں، اس بدبختی میں اہل سنت کبھی بھی ملوث نہیں ہوئے۔ اہل سنت کا تو عقیدہ یہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت اور مودت اور دوستی یہ مدار ایمان ہے اور فرض ہے۔ وجہ بیان فرماتے ہیں اس نئے رجحان کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے، یہ نیا رجحان اہل سنت میں کیوں آیا ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے علماء کرام نے بمقابلہ اہل تشیع اپنے مواعظ و نصائح کی مجالس میں صرف دفع ملائن و مطائن کی طرف ہی رخ کیا۔ وہ فریق مخالف کے اوپر جواب دینے میں مصروف رہے، جو لان تان وہ کرتے تھے اس کا دفع کرتے رہے، یہی دفع ملائن و مطائن میں مصروف رہے، اور اہل بیت علیہم السلام کے فضائل و مناقب بیان کرنے کی طرف کم توجہ فرمائی۔ یہ بھی آپ علماء حق کی بات کر رہے ہیں کہ وہ دفع ملائن و مطائن کرتے رہے کہ دوسرے فریق کی طرف سے، فریق مخالف کی طرف سے، اہل تشیع کی طرف سے جو الزامات تھے صحابہ کرام پر سے یہ صرف اسی کا دفاع کرتے رہے، اور اہل بیت کرام کی فضائل و مناقب بیان نہ کر سکے، تو لوگوں میں یہ رجحان پیدا ہو گئے، یہ جراثیم پیدا ہو گئے کہ شاید اہل سنت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اہل بیت کرام کے خلاف بغض اور بنو امیہ کے ساتھ محبت رکھے، حالانکہ اہل سنت کبھی بھی اس شقاوت، اس بدبختی میں ملوث نہیں ہوئے۔ یہ وجہ تالیف ہے، وجہ بیان کر رہے ہیں اس کتاب کے لکھنے کی۔ تو غور کرنا چاہیے کہ ہمارا رویہ کیا ہے، اور اہل سنت کی صفوں میں جو ناسبی اور خارجی فکر کے لوگ گھس آئے ہیں اور اپنے آپ کو امیر سمجھتے ہیں اہل سنت کا، ان کو ضرور دیکھنا چاہیے اس لحاظ سے جس کی نشاندہی حضرت قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ قدس سرہ العزیز نے فرمائی ہے۔ تو اس کتاب میں حضرت نے اہل سنت کے عقیدے کی مکمل وضاحت فرمائی، جس میں خلافت راشدہ کی حقانیت، اس کا ثبوت بھی پیش کیا، اور اہل بیت کرام علیہم السلام کے فضائل اور مناقب میں وارد ہونے والی آیات اور احادیث کو بھی ذکر فرمایا۔ تو مسئلہ فتق پر حضرت نے جو بات بیان فرمائی اس کو بھی اس میں ذکر فرمایا، جو ہمارا اور اہل تشیع کا اختلافی مسئلہ ہے، اور اس کو حضرت قبلہ عالم نے بیان فرمایا۔ موصوف کہتے ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو سادات کو تکلیف ہوتی ہے، اور وہی بات پیر مہر علی شاہ نے کی ہے، یعنی اپنی بات کو مہر علی کی بات کہہ کر
لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں تو سادات کو تکلیف ہوتی ہے، تو کیا سادات کو تکلیف ایسے ہی ہو جاتی ہے؟ معاذ اللہ وہ عقل سے فارغ ہیں کہ جو بات تکلیف دہ نہ ہو اور ان کو ہو جائے، یا پھر آپ سادات کو تکلیف دینا اسے یہ عام ہی سمجھتے ہیں اور اس انداز سے بیان کر دیتے ہیں کہ وہی بات مہر علی نے کی؟ یہ الزام ہے، وہی بات مہر علی نے نہیں کی، مہر علی نے تو وہ بات کی جو ایمان کی پکار ہے۔ اسی وجہ سے سادات کیا سارے اہل ایمان جا کر ان کی قبر کو سلام کرتے ہیں اور اپنی عقیدتوں کی چادر چڑھاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بیان جب فرمایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان پاک کی محبت کو واجب اور لازم قرار دیا۔ اگر تمہاری بات اور مہر علی کی بات ایک ہوتی تو پھر لوگوں کا تمہارے ساتھ بھی رویہ یہی ہوتا، لوگ تمہارے ساتھ بھی پیار کرتے، لوگ تمہیں تقدس کی نگاہ سے دیکھتے۔ آج پورے عالم میں اگر تم پر لعنتیں پڑ رہی ہیں، تمہیں برا بھلا کہا جا رہا ہے، تو تم خود سوچو کہ تمہاری جو فکر ہے، تمہاری جو سوچ ہے، تمہارا جو بیان ہے، تمہارا جو کردار ہے وہ مہر علی والا نہیں ہے۔ اگر وہ مہر علی والا ہوتا تو جو عزت و احترام مہر علی کو اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کا فیض کچھ تمہیں بھی نصیب ہو جاتا۔ تو یہ مہر علی والی بات نہیں ہے، آپ خواہ مخواہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ کہاں مہر علی کی شان اور کہاں تمہارا بیان، تو یہ بڑا فرق ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جی، اور پھر جب سارے جہان نے، تمام سادات کرام، اہل ایمان، پیران عظام، ادنا سے ادنا اہل ایمان، سب نے تمہیں غلط کہا کہ تمہارے یہ جملے ٹھیک نہیں ہیں، تم نے سیدہ کائنات کی گستاخی کا ارتکاب کیا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تم اس طرف توجہ کرتے کہ میں غلطی کر بیٹھا، لیکن اپنے آپ کو غلطی پر ماننا یہ تمہیں اچھا نہیں لگا اور خطا اس ذات کی طرف منسوب کی، غلط ہونا اس ذات کی طرف منسوب کر دیا، ڈٹ گئے اس پر۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتے، لیکن اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ میں اکیلا کھڑا ہوں اور سارے کوئی بھی میرے ساتھ نہیں ہے، تو میرا اکیلا کھڑا ہونا ہی حق پر ہونے کی دلیل ہے۔ میں اکیلا ہوں اس محاذ پر، کوئی میرے ساتھ اہل ایمان میں سے نہیں ہے۔ جب تمہارے ساتھ سادات میں سے کوئی نہیں، جب اہل ایمان میں سے کوئی نہیں، جب بڑے بڑے بزرگان دین میں سے کوئی نہیں، سب نے تمہیں توجہ دلائی کہ تمہارے یہ جملے غلط ہیں، تم ان سے توبہ کرو، رجوع کرو، اور تم کہتے ہو کہ میں اکیلا کھڑا ہوں، اس پر حق، اس کو حق کی دلیل بنا رہے ہو اور اپنی شان بنا رہے ہو۔ ارے یہ تو پھر شیطان کے لیے بھی دلیل بن گئی کہ شیطان بھی یہ کہہ سکتا تھا فرشتوں سے، جب فرمایا فسجدوا الا ابلیس، سارے سجدے میں گر گئے، ایک کھڑا ہو گیا، تو اس نے بھی پھر یہی کہنا چاہا ہوگا جبرائیل امین سے اور میکائیل سے اور اسرافیل سے اور اسرائیل، ان سب علیہم السلام سے، فرشتوں سے یہی کہا ہوگا کہ چاہیے تو یہ تھا کہ تم میرے ساتھ کھڑے ہوتے، چاہیے تو یہ تھا کہ تم میرا ساتھ دیتے، میں اکیلا کھڑا ہوں آدم کے مقابلے میں اکیلا کھڑا ہوں۔ تو اکیلا ہونا یہ یہاں پر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہیں سب غلط کہہ رہے ہیں، توجہ دلا رہے ہیں۔ تو حضرات گرامی قدر، وقت کی کمی کے باعث میں اس بات کی طرف آتا ہوں کہ جو ہمارے حضرت قبلہ عالم نے لکھی ہے اور جس کو غلط طریقے سے بیان کیا گیا ہے، مسئلہ فدق کو بیان کیا گیا۔ حضرت قبلہ عالم نے فریق مخالف کی، اہل تشیع کی دلیل کو ذکر کیا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آیت تطہیر اہل بیت علیہم الرضوان کے حق میں اتار کر ان کو پاک گردانا ہے، ان کو پاک کر دیا ہے، تو لہٰذا سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں اس دلیل کا تفصیلی جواب آگے چل کر آیت تطہیر کی فصل میں دیا جائے گا کہ تطہیر کا معنی کیا ہے۔ یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہے، اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں
اور ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے۔ یعنی تطہیر کا یہ مطلب نہیں۔ ہم اہل سنت کے عقیدے کے مطابق ایک ہوتے ہیں معصوم اور ایک ہوتے ہیں غیر معصوم۔ معصوم وہ ہوتا ہے کہ جن کے اندر اللہ رب العزت یہ ملکہ رکھتا ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی خطا کر سکے، ہوتی نہیں، خطا ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ اہل سنت اور اسلام کے عقیدے کے مطابق کون ہیں ہمارے نزدیک؟ وہ انبیاء کرام اور ملائکہ، فرشتے، ان کے اندر خطا رکھی ہی نہیں ہے، یہ معصوم ہیں۔ اور دوسرے غیر معصوم ہیں، اس کے علاوہ غیر معصوم ہیں، یعنی غیر نبی اور غیر ملائکہ سارے غیر معصوم ہیں، وہ معصوم نہیں ہیں۔ اب کسی چیز کا پایا جانا اس کو وجود کہتے ہیں، اور وجود کے اعتبار سے تین صورتیں بنتی ہیں۔ یا تو کسی چیز کا پایا جانا ضروری ہوگا، اس کو وجوب کہتے ہیں، یا کسی چیز کا نہ پایا جانا ضروری ہوگا کہ پائی جا ہی نہیں سکتی، اس کو امتناع کہتے ہیں۔ اور یا کوئی ایسی چیز ہوگی کہ جس کا نہ پایا جانا ضروری ہے نہ پایا جانا ضروری ہے، نہ پایا جانا ضروری ہے نہ پایا جانا ضروری ہے، اس کو امکان کہتے ہیں۔ تو جس وجود کو وجوب ہو اسے واجب الوجود کہتے ہیں، جیسے اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات کا پایا جانا ضروری ہے، وہ نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہوگا۔ اور جس چیز کا نہ پایا جانا ضروری ہو اسے ممتنع الوجود کہتے ہیں کہ یہ ممتنع ہے۔ جیسے شریک باری تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں پایا جا سکتا، ممتنع ہے، اس کا نہ پایا جانا ضروری ہے۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے ممکن الوجود، اس کا کیا مطلب ہے کہ نہ پایا جانا ضروری ہے نہ پایا جانا ضروری ہے، پائی بھی جا سکتی ہے نہ پائی بھی جا سکتی ہے، دونوں صورتیں اس کی برابر ہیں، نہ پایا جانا ضروری ہے نہ پایا جانا ضروری ہے۔ تم کہتے ہو کہ اس عبارت کا مطلب کیا ہے؟ ہم تمہیں یہ مطلب سمجھاتے ہیں کہ حضرت قبلہ عالم نے لفظ ممکن ذکر کیا ہے، امکان کیوں ذکر کیا ہے؟ یہ مہر علی کا کلام ہے، اس میں شان ایجاز ہے اور شان اعجاز ہے۔ آپ جو لفظ جہاں ذکر فرماتے ہیں اس لفظ کے اندر بہت زیادہ معنویت ہوتی ہے۔ آپ کا کلام ایسا نہیں ہے کہ اس کلام کو پڑھتے ہوئے گزر جائیں اور سرسری مطالعے سے سمجھ آ جائے۔ علماء حق فرماتے ہیں کہ حضرت قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے انتہائی دقت نظر چاہیے، غور و فکر چاہیے۔ تو حضرت نے یہاں امکان کیوں فرمایا کہ ممکن ہے کہ سرزد ہو جائے، یعنی خطا پائی جائے، یہ ممکن ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اس پاک گروہ سے خطا کا نہ پایا جانا ضروری ہے نہ پایا جانا ضروری ہے، ایک ہی لفظ استعمال فرما کر دو گروہوں کو جواب دیا ہے۔ نہ پایا جانا ضروری ہے نہ پایا جانا ضروری ہے، یہ امکان کا معنی ہے۔ منطق کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، یہی معنی لکھا ہوگا کہ نہ پایا جانا ضروری ہو نہ پایا جانا ضروری ہو، اس کو امکان کہتے ہیں۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بھی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ خطا کا سرزد ہونا ممکن ہے۔ کیا مطلب؟ کہ پایا جانا بھی ضروری نہیں، نہ پایا جانا بھی ضروری نہیں۔ نہ پائے جانے میں ضرورت کی نفی کر کے مہر علی نے رافضیوں کا رد کر دیا، اور پائے جانے میں ضرورت کی نفی کر کے مہر علی نے تم ناسبیوں کا رد کر دیا، دونوں کا رد ہو گیا۔ نہ پایا جانا ضروری ہے نہ پایا جانا ضروری۔ اور آگے ارشاد فرماتے اس کا مطلب یہ ہے، یعنی یہ جو آپ نے جملہ فرمایا ہے کہ خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے، یہ مطلب نہیں ہے، ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ تو پھر مطلب کیا ہے؟ مطلب آپ خود بیان کر رہے ہیں۔ تو جب آپ مطلب خود بیان فرما رہے ہیں تو تمہیں پھر یعنی کہہ کر اس لا یعنی مارنے کی ضرورت کیا تھی کہ میں مطلب بیان کرتا ہوں؟ آپ نے محتاج بیان اسے رکھا ہی نہیں ہے کہ کوئی اس کی تشریح کرے، خود تشریح فرما رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے
جب یہ الفاظ لکھ کر آپ اس کا مطلب خود بیان کر رہے ہیں تو پھر آپ کو یعنی کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ یعنی نہیں ہے، یہ لا یعنی تھی جو آپ نے ماری ہے اور آپ اس کے اوپر ڈٹ گئے ہیں۔ مطلب کیا بیان فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے اگر بامقتضائے بشریت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو، جملوں میں غور کریں، آپ بھی اردو سمجھتے ہیں، کوئی خطا سرزد بھی ہو یعنی ہو بھی جائے، فرضیہ ہے، فرض بالمحال جیسے ہم کہتے ہیں، فرض بالمحال اگر ایسا ہو بھی جائے تو وہ عفو و تطہیر الہی میں داخل ہوگی۔ کوئی خطا سرزد بھی ہو، یہ حضرت قضیہ شرطیہ ہے اور فرضیہ ہے، قضیہ شرطیہ فرضیہ ہے، یہ قضیہ شرطیہ فرضیہ ہے جس کو آپ نے واقعیہ بنا دیا ہے، اس کے مقدم کو آپ نے ثابت کر دیا ہے، عین مقدم کو ثابت کیا ہے آپ نے اپنی مرضی سے، حضرت نے نہیں کیا، آپ نے تو فرضی قضیہ بیان فرمایا کہ اگر بمقتضائے بشریت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو تو وہ عفو و تطہیر میں داخل ہوگی۔ تو جو قضیہ فرضیہ تھا آپ نے اس کو واقعیہ بنا دیا ہے، حضرت نے واقعیہ نہیں بنایا، آپ تو فرض کر رہے ہیں کہ فرض بالمحال اگر خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا، اللہ تعالیٰ اس خطا کو معاف فرما کر اس کو مٹا دے گا اور اس پاک گروہ کو طاہر و مطہر کر دے گا، ان کو پاکیزہ کر دے گا۔ یہ مطلب ہے اس کا تطہیر کا، مطلب خود بیان فرما رہے ہیں۔ تو آپ نے یہاں پر دو غلطیاں کی ہیں جس کی طرف میں ابھی آتا ہوں۔ ایک غلطی تو یہ کی ہے کہ قضیہ شرطیہ فرضیہ کو آپ نے واقعیہ بنا دیا ہے۔ علماء کرام کی توجہ کے لیے ابھی اتنی بھی علم کی کمی نہیں ہوئی ہے کہ لوگ اس کو سمجھ نہ سکیں۔ یہ جینیٹک بیماری ہے اور اس بیماری کا علاج ضروری ہے۔ یہ کوئی انصاف کی بات نہیں ہے کہ آپ یہاں پر حضرت کے کلام کو اٹھائیں اور قضیہ شرطیہ فرضیہ کو واقعیہ بنا کر اس سے من مانا نتیجہ اخذ کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر دیں اور اپنی فکر ناسبیت و خارجیت کو لوگوں کے اوپر جو ہے مسلط کر دیں اور اس کو منسوب اس ذات کی طرف کر دیں جس کا دامن پاک ہے، جس کی شان پاک ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم اس جیسے۔ آپ نے بھی ایک قضیہ شرطیہ اپنی شان کے لیے بھی اپنے کلام میں ذکر کیا کہ اگر ہم محب اہل بیت نہیں تو پھر مہر علی بھی نہیں۔ یہ کوئی بات ہے؟ کون سا اتصال اور لزوم کا تعلق ہے تمہارا؟ کون سی مساوی صورت ہے کہ نسبت خاک را بعالم پاک، کیا پھدی کا شوربہ حضرت قبل عالم کی ذات پاک کے ساتھ تم ایسا اپنا تعلق بنا رہے ہو کہ تمہاری نفی ہو جائے تو مہر علی کی بھی نفی ہو جائے؟ نہ، مہر علی کی شان اللہ رب العزت نے بلند فرمائی ہے، آپ اس فکر کے حامل نہیں ہیں۔ مجھے ایک بزرگ نے کہا تھا، اس نے کہا جب اس بر صغیر پاک و ہند پر انگریز نے قبضہ کر دیا تو انہوں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانے کے لیے سارے اقدامات کیے، اور وہ اجمی علماء جو فقہ کی تصریح کے مطابق ان العجم قد ضیعوا انسابہم، جو اپنے نسب ضائع کر بیٹھے تھے، خود بے نسب تھے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب اور خاندان کی توقیر کو بھی بلائے طاق رکھ دیا۔ انہوں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی شان کو بھی بیان نہ کیا اور اس میں تحقیر کرنے لگے۔ تو فرماتے ہیں اس قسم پرسی کے دور میں جب باطل ہم پر حکومت کر رہا تھا، جب انگریز اور عیسائی ہم پر حکومت کر رہے تھے اور خاندان نبوت کی تحقیر ہو رہی تھی، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک خاندان کی عزت اور عظمت اس کو خطرہ تھا۔ فرماتے ہیں وہ سید تھے اور عالی شان گھرانے سے علمی شان رکھنے والے تھے۔ وہ بزرگ مجھے فرماتے ہیں ہم تمام کے سر اگر مہر علی کے سامنے آ کے جھکتے ہیں، مہر علی کے در پر جھکتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قسم پرسی کے دور میں مہر علی نے سادات کی عزت و احترام اور خاندان نبوت کی شان کا شملہ بلند کر دیا ہے، عزت و شان کو بلند کر دیا ہے۔ اس وجہ سے ہم یہاں آ کر جھکتے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں اگر ہم محب اہل بیت نہیں تو مہر علی بھی نہیں۔ یہ قضیہ حضرت کا
کہ بمقتضائے بشریت کوئی خطا سرزد بھی ہو تو داخل عفو و تطہیر الہی ہوگی۔ اور اپنی وضاحت، کسی نے کہا جی بیان کی وضاحت ہے، میں نے کہا بیان کی وضاحت نہیں ہے، یہ ان کی جہالت کی وضاحت ہے کہ پہلے کلپ میں، پہلے بیان میں جو انہوں نے باتیں کیں تو اس میں اگر کسی کو واضح طور پر سمجھ نہ آئی ہو کہ یہ جاہل شخص ہے تو انہوں نے اس کی وضاحت کی کہ میں جاہل ہی ہوں۔ وہ اپنی جہالت کی وضاحت کر رہے ہیں، وہ اپنی جہالت کو بیان کر رہے ہیں کہ واضح ہو جائے سب پر کہ میں بڑا جاہل آدمی ہوں۔ اور اس کی جہالت کی وجہ کیا ہے کہ وہ اس وضاحت، جہالت کی وضاحت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری مراد خطا اجتہادی ہے اور یہی مراد حضرت بن مہر شاہ کی ہے جس کی میں نے تشریح کی ہے۔ میں علماء کرام کی توجہ کے لیے بڑے ادب سے علماء کرام کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ لوگ غور کریں۔ ہم گولڑا شریف کے علماء کو تو اس نے یتیم کہا کہ یہ یتیم ہیں، یہ لنگر کھانے والے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ علم کیا ہوتا ہے، کتابیں کیا ہوتی ہیں، ہم تو چلو یتیم سے، ہمیں اس نے یتیم کہا۔ لیکن اتنی بات میں ضرور کہوں گا کہ ہم یتیم ہیں، لیکن اس مالک نے اپنے ازلی کرم اور ازلی فضل سے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے در یتیم کا صدقہ اور اس کو جو شان عطا فرمائی اور علم یجد کا یتیمن فآوا فرمایا، اس فیض کا صدقہ ہم یتیموں کو اس مالک نے مہر علی کی پناہ عطا فرمائی ہے، ہمیں مہر علی کا در عطا فرمایا ہے، ہمیں مہر علی کی چوکھٹ عطا فرمائی ہے۔ ہم بنو امیہ کے سکوں کی تاثیر پہ پلنے والے نہیں ہیں، ہم آل محمد کی چوکھٹ کے سوالی ہیں۔ ہم بنو امیہ کے گرے ہوئے کسرے عمارت کے بوسیدہ شہتیر میں پلنے والے کیڑے نہیں ہیں، ہمیں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا صدقہ مہر علی کے دسترخوان کے ٹکڑے عطا فرمائے ہیں۔ ہم اس کے فضل پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم اس کے سامنے یہ جھولی پھیلاتے ہیں کہ مالک ہمارے اوپر یہ فضل کیا ہے، ہماری نسلوں کو یہ فضل اسی سے ہمکنار رکھنا۔ خدا کی قسم تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ آل محمد کی غلامی کتنی عظیم نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی، ہمیں لنگر عطا فرمایا۔ یہ لنگر اتنا وسیع اور عام ہے، یہ ابھی لاک ڈاؤن کو کتنے مہینے گزر گئے، بڑے بڑے لوگ، دنیا دار، کمانے والے لوگ پریشان ہو گئے، گھروں میں جا کر سٹور کرنے لگے کھانے پینے کی اشیاء، پریشانی ہو گئی ہر طرف۔ ہم یہاں رہ رہے تھے، میں دوسرے دوستوں کو، احباب کو، اپنے پیچھے گھر والوں کو فون پہ کہتا تھا کہ کوئی چیزیں لے کر رکھ لو، لیکن خود کوئی چیز نہ لی۔ مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی، میں نے 1 روپے کی چیز خرید کر گھر میں اس نیت سے نہیں رکھی کہ شاید مارکیٹ میں ختم ہو جائے اور میرے گھر والے کیسے چلیں گے۔ مجھے یہ یقین اور سکون اور طمانینت کی نعمت کہاں سے ملی تھی؟ مجھے مہر علی کے در کا صدقہ ملی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ جو کچھ بھی ہو جائے ہمارا رزق بند نہیں ہو سکتا، مدینہ ہو، نجف ہو، کربلا سے آتا ہے، ہمارا رزق انوکھی ادا سے آتا ہے۔ کوئی پریشانی، ایسے ماحول میں پریشانی کا نہ ہونا، اس کے اوپر اللہ رب العزت کا میں شکر ادا نہ کروں تو کیا کروں؟ اور رمضان المبارک کی پاک ساتوں میں حضرت قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ قدس سرہ العزیز کی والدہ ماجدہ محترمہ عفت مآب پاک ماں کے چوکھٹ پر سر رکھ کر میں نے صرف ایک ہی دعا کی، میں نے کہا مالک اس پاک ذات کا صدقہ مجھے، میرے اہل خاندان اور میرے بچوں کو قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی غلامی کے لیے قبول فرما۔ ہم تو یہ دعائیں کرتے ہیں، ہمارے لیے یہ اعزاز ہے۔
آپ نے سمجھا میں تانا مار رہا ہوں، یہ تانا نہیں ہے، ہمارے لیے تو یہ اعزاز ہے۔ لیکن میں علماء کرام سے کہتا ہوں صرف ایک، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میری مراد خطا اجتہادی تھی اور پیر مہر علی شاہ کی بھی یہی مراد تھی جو میں نے بیان کی ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کذب ہے، یہ بددیانتی ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آئی یا سمجھ آئی ہے اور دروغ گوئی سے کام لیا ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مراد خطا اجتہادی نہیں ہے، کیونکہ خطا اجتہادی پر وہ خود حکم بیان کر رہا ہے اپنے کلم میں کہ اس کے اوپر اجر واحد ہوتا ہے، وہ معجور ہوتا ہے، اسے ثواب ہوتا ہے جس سے خطا اجتہادی ہو۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں فرما رہے ہیں کہ ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو، اگر کوئی خطا ہو جائے تو وہ عفو و تطہیر الہی میں داخل ہوگی، یعنی اللہ اسے معاف فرمائے گا اور پاک کر دے گا۔ جس خطا کے اوپر معافی ہو وہ خطا اور ہے، اور خطا اجتہادی پر تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اجر ہے۔ اگر پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مراد یہاں پر خطا اجتہادی ہوتی تو حضرت ارشاد فرماتے کہ ان سے کوئی خطا سرزد ہو تو پھر بھی ان کو اجر واحد ملے گا، ایک اجر پھر بھی ملے گا، پھر بھی ان کو ثواب ہوگا۔ حضرت نے ثواب یا اجر کا ذکر نہیں کیا، آپ فرما رہے ہیں وہ عفو و تطہیر الہی میں داخل ہوگی۔ تو عفو و تطہیر کسے کہتے ہیں؟ معاف کرنے کو کہتے ہیں، پاک کرنے کو کہتے ہیں۔ تو جب معاف اور پاک کرنے کا لفظ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت قبلہ عالم کی مراد خطا اجتہادی نہیں ہے۔ تو تم کہہ رہے ہو کہ خطا اجتہادی مراد ہے، خطا اجتہادی مراد ہوتی تو یہ الفاظ نہ ہوتے، یہ دال ہیں، یہ دال ہیں یہ الفاظ، کہ حضرت کے نزدیک یہ خطا نہیں ہے جو تم بیان کر رہے ہو۔ اور میں نے کہا کہ اس میں امکان ہے، اور امکان میں نہ پایا جانا بھی ضروری نہیں ہوتا اور پایا جانا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ آپ نے دونوں ناسبیوں کا بھی رد کر دیا اور رفضیوں کا بھی رد کر دیا۔ اس کے بعد آ جائیں، اب ٹھوکر کیا کہاں کھا رہے ہیں؟ غیر معصوم منطق کی زبان میں ایک کلی ہے، غیر معصوم ایک کلی ہے جس کے بہت سارے افراد ہیں، کیونکہ غیر انبیاء کو غیر معصوم کہتے ہیں تو وہ بہت سارے ہیں، اس میں اہل بیت بھی شامل ہیں، صحابہ کرام بھی شامل ہیں، اولیاء کرام بھی شامل ہیں، صدیقین و صالحین بھی شامل ہیں، عام مسلمان بھی شامل ہیں، عام اولیاء بھی شامل ہیں، یہ سارے غیر معصوم میں آتے ہیں۔ لیکن یہ سوچنا چاہیے، عقل استعمال کرنا چاہیے کہ کیا غیر معصوم سارے برابر ہیں؟ جو نبی نہیں ہیں تو نبی جو نہیں ہیں اس میں اہل بیت بھی شامل ہیں اور ہم بھی شامل ہیں، ہم بھی نبی نہیں ہیں، اہل بیت بھی نبی نہیں ہے، تو کیا ہم برابر ہیں؟ کیا ہم میں مساوات ہے کہ جو حکم ہمارے لیے ہے وہی ان کے لیے ہے؟ نہ نہ نہ، غیر معصوم ہونے میں پھر درجات ہیں، جتنا فرق ہم میں اور ان میں ہے اتنا ہی پھر محفوظ ہونے میں فرق ہے۔ اور سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا، خاتون جنت سیدۃ نساء اہل الجنہ، سیدۃ نساء اہل العالمین، آپ کی شان تطہیر کیا ہے کہ آپ ہیں غیر نبی۔ اہل سنت کے عقیدہ اسلامیہ کے مطابق آپ محفوظین میں شامل ہیں، لیکن ایسی محفوظ نہیں کہ جس طرح عام ولیوں میں ہم عقیدہ رکھیں کہ یہ بھی محفوظ ہیں اور وہ بھی برابر نہیں ہیں۔ خدا کی قسم میں جملہ بول رہا ہوں، اور آپ میں سے ہر مومن کا دل وہ خوش ہو جائے گا اور اس میں ایمان کی حلاوت اللہ کریم عطا فرمائے گا، آپ کو چاشنی ملے گی کہ حضرت سیدہ کائنات معصوم نہیں ہیں، ہمارے عقیدے کے مطابق معصوم نہیں ہیں، لیکن محفوظ ایسی ہیں کہ جن کے اوپر معصوم بھی رشک کرتے ہیں، جن کی ذات پر معصوم بھی رشک کرتے ہیں، عصمت رشک کرتی ہے سیدہ کائنات کی ذات پاک پر کہ انبیاء معصوم ہیں، اور انبیاء کے تاجدار حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان معصوموں کے تاجدار ہمارے آقا و مولا ہیں، اور سیدہ کائنات ایسی غیر معصوم ہیں، ایسی محفوظ ہستی ہیں کہ جس وقت بھی سرکار کی بارگاہ میں آتی ہیں اللہ کے پیارے نبی
وہ معصوموں کے تاجدار کھڑے ہو کر آپ کا استقبال بھی کرتے ہیں، آپ کو بوسہ بھی دیتے ہیں اور عزت و احترام کے ساتھ اپنی مسند پر بھی بٹھاتے ہیں۔ تو جب تاجدار انبیاء، معصوموں کا تاجدار، اس غیر معصوم کی یہ توقیر کرے تو پھر عصمت اس کے اوپر رشک کرے کہ نہ کرے؟ عصمت رشک ہی کرے گی، معصوم بھی رشک کریں گے کہ یہ کیسی غیر معصوم ہے کہ معصوموں کا تاجدار بھی اس کو عزت و احترام عطا کر رہا ہے۔ ملائکہ معصوم ہیں، ملائکہ کا سردار جبریل امین ہے، لیکن وہ ملائکہ کا سردار جبریل امین جب سیدہ کائنات کے چوکھٹ پر آ کر کھڑا ہوتا ہے، اجازت مانگ کر اندر جاتا ہے، تو پھر اس غیر معصوم کی عظمت پر معصومیت رشک نہ کرے تو کیا کرے کہ معصوم ملائکہ کا سردار بھی بے اجازت، جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ تو یہ وہ معصوم غیر معصوم ہیں، یہ وہ غیر معصوم ہیں جس کے اوپر عصمت رشک کرتی ہے۔ رب ذوالجلال نے ایسی تطہیر فرما دی، حضرت سیدہ کائنات کی ذات پاک کے ساتھ تطہیر کی چادر رب ذوالجلال نے پیوند فرما کر آپ کی ذات پاک کے ساتھ تقدس کا ایک ایسا حصار بنا دیا ہے کہ دنیا بے ادبی کی نگاہ اٹھا ہی نہیں سکتی۔ اور میں نے کہا عصمت رشک کرتی ہے، معصوم رشک کرتے ہیں، وہ رشک نہ کریں تو کیا کریں کہ جب قیامت کا دن ہوگا انبیاء بھی موجود ہوں گے، مرسلین بھی موجود ہوں گے، علی العظم پیغمبر بھی موجود ہوں گے، ملائکہ بھی موجود ہوں گے، ساری کائنات موجود ہوگی، صدیقین، شہداء، صالحین، غوث، کتب، ابدال سارے موجود ہوں گے، سارے کھڑے ہوں گے، میدان محشر میں ندا آئے گی، یا اہل الجمع، یا اہل الجمع، اے محشر میں جمع ہونے والو، غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم، تم اپنی سروں کو بھی جھکا دو اور اپنی نظروں کو بھی جھکا دو، سارے کے سارے بادب کھڑے ہو جاؤ، اپنی آنکھیں نیچی کر لو۔ کیوں نیچی کر لو کہ اب پل صراط سے محمد مصطفیٰ کی شہزادی کا گزر ہونے والا ہے۔ جب یہ اعلان ہوگا تو جس کی شان میں ہوگا وہ ہے تو غیر معصوم، لیکن اس شان کے عطا ہونے پر میں کہتا ہوں سارے معصوم بھی رشک کی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ کیا شان اللہ نے رسول اللہ کی شہزادی کو عطا فرمائی ہے۔ تو آپ بے باکی کر رہے ہیں، تو یہ خطا اجتہادی نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک اور ڈھونگ رچایا گیا کہ حضرت قبلہ عالم کی کشف اجمالی کی بحث جو قادیانیوں کے خلاف ہے، قادیانی کے ایک عقیدے کا رد حضرت وہاں فرما رہے ہیں، تو تم کہتے ہو جیسے وہاں ہے ویسے ہی وہاں ہے، دونوں جگہ ایک ہے۔ لوگوں کا دماغ خراب کرنا چاہتے ہو، غلط عقیدے بیان کر نہیں سمجھ آتی تو نہ بیان کرو۔ حضرت قبلہ عالم کی ذات پاک کے حوالے سے غلط بیانی اگر نہیں سمجھ آتی تو نہ بیان کرو، لوگوں کو کیوں خراب کر رہے ہو؟ اور اپنے حوالے سے کہتے ہو کہ ہم نے جو لفظ خطا استعمال کیا ہے اس کی کسی قسم کی تشریح کی اجازت کسی کو نہیں دیں گے۔ اگر آپ تشریح کی اجازت نہیں دیں گے تو آپ کو یہ کس نے حق دیا ہے کہ آپ مہر علی کے کلام کی تشریح کریں؟ ہم بھی آپ کو کبھی بھی مہر علی کے کلام کی غلط تشریح کرنے کا حق نہیں دیں گے۔ کشف اجمالی اور چیز ہے، اس کا بیان اور چیز ہے۔ مرزا قادیانی نے اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے اس بات کو کیا، اور سیدنا مہر علی نے اس کا اتنا عظیم رد فرمایا کہ علماء آشش کر اٹھے۔ اس بات کو غلط طریقے سے بیان کر کے کہتے ہو کہ جیسا وقوع خطا یہاں ہے وہی وہاں ہے، تو نہ یہاں توہین ہے نہ وہاں توہین ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا،
اس موضوع کے اوپر مزید وقت نہیں ہے، لیکن میں اتنی بات کہتا ہوں کہ اگر تمہارے نزدیک وہاں وقوع خطا کا ممکن ہونا وہ لفظ ہے اور یہاں بھی وقوع خطا کا ممکن ہونا یہ لفظ ہے، تو میں علماء کرام کی بھی توجہ دلا رہا ہوں اس، اور اللہ رب العزت سے پہلے میں توبہ کر کے بات کر رہا ہوں کہ میں صرف سمجھانے کے لیے الزامی جواب کے طور پر یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر تمہارے نزدیک وہاں بھی وقوع خطا ممکن ہے اور یہاں بھی وقوع خطا ممکن ہے، دونوں ایک ہی ہیں، تم نے کہا ہے کہ دونوں کا مراد ایک ہی ہے، نہ وہاں توہین ہے نہ یہاں توہین ہے، تو پھر میں صرف اتنا کہوں گا کہ جیسے تم نے وہاں پر دیدہ دلیری سے اور ڈھٹائی سے اور پورا زور لگا کر اور شدت سے گستاخانہ لہجے میں کہا کہ وہ خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں تو وہ خطا پر تھیں، جب یہ جملہ اس انداز سے بولا ہے تو یہاں کشف اجمالی کے بیان میں بھی ایسا رسول اللہ کے لیے بول سکتے ہو کہ جب کشف اجمالی تھا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور خطا پر تھے، کہہ سکتے ہو؟ جرت ہے تو جب تمہیں یہاں جرت نہیں ہے کہ دائرہ کفر میں داخل ہو جاؤ گے اگر یہ جرت کرو گے، تو تم نے کہا ہے کہ دونوں سے مراد ایک ہے، تو جیسی جرت وہاں کی یہاں کر سکتے ہو، اور اگر یہاں نہیں کر سکتے ہو کہ یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سامنے ہے، تو پھر وہاں پر بھی حضور کا خیال کر لیا ہوتا کہ حضور نے انہیں فاطمہ بضعۃ منی کہہ کر اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا ہے، اپنی ذات کے ساتھ پیوست فرمایا ہے۔ سرکار نے فرمایا من اغضبها فقد اغضبنی من آذاها فقد آذانی، مایا جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ تو یہاں حضور کی شان کا خیال رکھتے ہوئے اگر تمہاری زبان آ کر بند ہو گئی ہے تو وہاں پر بھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک شہزادی کا خیال رکھتے ہوئے تمہیں زبان بند کر لینی تھی۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ تم میں یہ جرت نہیں ہے کہ تم نے جب دونوں کو ایک کہا ہے تو پھر ایک جیسے الفاظ بولنے کی ہمت کرو، میں تمہیں مانوں گا کہ تم پھر کیسے علل اعلان دائرہ اسلام میں رہتے ہو۔ اور پھر جہالت دیکھیں، کہتے ہیں جی امکان کذب باری تعالیٰ کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کے امکان کا قائل وہ کافر ہو جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امکان وقوع کو لازم ہے۔ بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا۔ صرف امامہ باندھ لینے سے بندہ عالم نہیں بنتا۔ تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اب ساری دنیا علم سے خالی ہو گئی ہے اور میں جو ڈگ ڈگی بجاؤں تو لوگ مجھے عالم سمجھیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ امکان کذب باری اس وجہ سے کہ ہر امکان وقوع کو لازم ہوتا ہے، یہ بات اس سے ثابت نہیں ہوتی۔ امکان کذب باری کے عقیدے میں وقوع لازم اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات قدیم ہے، اور قدیم کی ہر صفت قدیم ہوتی ہے۔ ہم حادث ہیں، ہماری صفات حادث ہیں، ہمارے لیے امکان وقوع نہیں ہے، لیکن ادھر امکان کی نسبت وقوع کو لازم ہے۔ خالق کا معاملہ اور ہے، مخلوق کا معاملہ اور ہے، تو تم مخلوق کے معاملے کو بیان کرتے ہوئے دلیل خالق والے معاملے سے دیتے ہو تو یہ تمہاری جہالت ہے۔ وہ رب ذوالجلال کا معاملہ ہے، اس کی ذات کا معاملہ بھی اور ہے، اس کی طرف صفات کا معاملہ بھی اور ہے، تو وہ معاملہ اور جب ہے تو وہاں پر جب امکان کی نسبت کریں گے تو وہ وقوع کو لازم ہو جائے گا۔ لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہر امکان وقوع کو لازم ہوتا ہے۔ آپ اردو خوان لوگ جو عام فہم زبان سمجھتے ہیں، اتنی بات تو آپ کو بھی سمجھ آ جائے کہ اگر میں کہتا ہوں کہ ممکن ہے ایسا ہو تو کیا اس جملے سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ واقعی ایسا ہوا ہے؟ آپ میں سے کوئی کہے گا کہ ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ میں نے کہا ممکن ہے ایسا ہو۔ کسی شخص کا باپ مولوی صاحب کے پاس آئے کہ مولوی صاحب ممکن ہے میرے بیٹے نے طلاق دے دی ہو، جھگڑا ہوا تھا ماضی میں، ماضی کی بات کی، اذا کان متعلقا بالماضی، ماضی میں بات ہوئی،
تو ممکن ہے اس نے طلاق دے دی ہو تو اس کے ممکن کہنے سے اس ماضی والے جھگڑے کے متعلق کیا مولوی صاحب لکھ کے دے دیں گے کہ طلاق ہو گئی ہے کیونکہ اس نے امکان کہا ہے اور ماضی کے جھگڑے کے متعلق کہا ہے تو امکان وقوع کو لازم ہے؟ یعنی جہالت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ تو کذب باری تعالیٰ کا مسئلہ اور ہے، اللہ رب العزت کی طرف کسی مسئلے کا امکان کا عقیدہ رکھنا اور ہے، مخلوق کی بات اور ہے۔ تو خلط مبحث کر کے لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہو، ان کو سمجھ بھی نہیں آئے گی، کتابوں کے ڈھیر سامنے لگا کر مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، گدھے کے اوپر بھی اللہ رب العزت فرماتا ہے کتابوں کا بوجھ ڈال دیا جائے، گدھا آ رہا اور اس کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہوں تو وہ عالم کہلائے گا؟ رب نے فرمایا ہے قرآن میں عالم تو نہیں کہلائے گا۔ تو کتابیں رکھ لے کر اور ادھر سے اٹھائی اور ادھر سے اٹھائی اور یہ لکھا ہے تو سارا جہان جاہل نہیں ہے؟ تو کتنی بڑی جہالت، میں نے جو کہا ہے نا کہ جہالت کی وضاحت کی ہے تو یہی جہالت ہے کہ کہاں امکان کذب باری تعالیٰ اور کہاں پر یہ عام عقیدہ کہ امکان وقوع کو لازم ہے، مخلوق کے لیے بھی وہی۔ تو یہ بہت بڑی غلطی کی گئی اور غلط بات حضرت قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ قدس سرہ العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کی طرف منسوب کی گئی ہے۔ تو امکان کذب باری تعالیٰ کا اور ہے، اور امکان کلام مہر علی میں جس امکان کو ذکر کیا گیا ہے وہ اور ہے۔ تو یہ تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ خالق اور مخلوق کے درمیان اتحاد پیدا کرو کہ جو بات وہاں ہے تو وہی مخلوق کے لیے؟ یہ نہیں ہے، یہ حد کے اہل بیت ہے، یہ حد کے حرمت اہل بیت ہے، جسے تم بیان کر رہے ہو۔ تمہارا جی چاہے تو سیدہ کائنات کو عام مسلمانوں کے کھاتے میں اور عام ولی کی طرح محفوظ سمجھتے ہوئے اس کھاتے میں ڈال دو، یعنی اس کی عالی شان کو گھٹا کر عام کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دو کہ جیسے یہ محفوظ ہیں تو وہ بھی اسی طرح محفوظ ہیں۔ اور تمہارا جی چاہے تو صحابہ کرام کے درجات میں سے ادنا درجے والے بلکہ طلقاء میں سے کسی کو اٹھا کر سابقون الاولون کے سردار کے سامنے کھڑا کر دو۔ یہ تمہیں کس نے اجازت دی ہے؟ یہ ناسبیت ہے، یہ خارجیت ہے کہ وہاں بھی تم نیچے والے کو اٹھا کر اوپر والے کے ساتھ ملا کر حرمت اہل بیت کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہو، اور یہاں اوپر والی ہستی کو لے کر نیچے کی طرف لے کر آنا اور عام مسلمان کے ساتھ اس کا میچ کر دینا اور مقابل کھڑا کر دینا۔ یہاں بھی حد کے حرمت اہل بیت ہے اور پھر اس کو نام دیا جاتا ہے اور بڑے دھڑلے سے بار بار کہا جاتا ہے ہم حفاظت دین کر رہے ہیں، ہم حفاظت شریعت کر رہے ہیں۔ یہ دین کی حفاظت کا مسئلہ ہے جس کو بیان کرنا بڑا ضروری ہے۔ میں حضرت سیدنا مہر علی کی عظمت پر قربان جاؤں، آپ کے قدموں پر قربان جاؤں، آپ کی شان پر قربان جاؤں۔ 100 سال پہلے اپنی کتاب میں حضرت شیخ محی الدین ابن عربی شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب سے فتوحات مکیہ سے حوالہ لکھ گئے اپنے فتویٰ کے اندر، فرمایا مولویو خیال رکھنا ایسے فتوے نہ دینا جس کی وجہ سے رسول اللہ کے خاندان کی عزت پر حرف آئے، ایسے فتوے سے پرہیز کرنا جس فتویٰ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پاک کی عزت میں کمی آئے۔ اور فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ اکبر نے ارشاد فرمایا وَمِن مَكْرِ اللَّهِ بِكَ وَإِسْتِدْرَاجِهِ إِيَّاكَ أَن تَقُولَ وَتَعْتَقِدَ، فرمایا یہ بھی مکر الہی کی ایک صورت ہے، یہ بھی استدراج کی صورت ہے۔ مولوی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی عزت کو گھٹا رہا ہو، حد کے حرمت اہل بیت کر رہا ہو، رسول اللہ کے خاندان کی توہین بھی کر رہا ہو، اور منہ سے بھی یہی کہے اور دل میں بھی یہی اعتقاد رکھے کہ میں شریعت کی حفاظت کر رہا ہوں، میں دین کی خدمت کر رہا ہوں، میں رسول اللہ کے دین کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دے رہا ہوں۔ دین کی حفاظت یہ نہیں ہے کہ سرکار کے خاندان کی بے حرمتی کرو، دین تو نام ہی سرکار کے خاندان کی عزت کرنے کا ہے۔ یہاں پر آخر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں
کہ تم نے یہ کہا ہے کہ یہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی چھوٹی سی کتاب ہے اور اسی چھوٹی کتاب پر ہی ہم سے بات کر لیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کتاب یقیناً بظاہر چھوٹی ہے، لیکن عالم اور جاہل کے پرکھنے کے لیے ایک کسوٹی ہے۔ یہ چھوٹی بھی ہے اور کسوٹی بھی ہے کہ کون عالم ہے اور کون جاہل ہے، اسی کتاب سے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ جیسا کہ تم نے جب ایک پیراگراف اس کتاب کا پڑھا اور لوگوں کے سامنے بیان کیا تو کلی کھل گئی علم کی، پتہ چل گیا سب کو کہ کتنا علم ہے اور کتنی جہالت ہے۔ تو یہ کتاب چھوٹی ہے لیکن حق اور باطل کی بھی کسوٹی ہے اور علم اور جہالت کے پرکھنے کی بھی کسوٹی ہے، اور یہ دربار عالیہ گولڑہ شریف سے شائع ہوتی ہے۔ یہ اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے اور لوگوں میں بڑا جتلانے کے لیے یہ کہنا کہ ہم وارث ہیں پیر مہر علی شاہ کے، تو کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاوارث ہو کر اس دنیا سے گئے ہیں؟ ان کا کوئی اپنی اولاد نہیں ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کاف کی اوٹ میں بیٹھنے والے کو انا اعطیناک الکوثر اس کا فیض بھی عطا فرمایا۔ آپ کی کثیر حقیقی اور نسبی اولاد بھی دنیا میں موجود ہے اور روحانی اور مانوی اولاد بھی موجود ہے۔ تم کہاں سے دعوے دار آ گئے کہ ہم وارث ہیں؟ الحمدللہ حضرت قبلہ عالم کی اولاد پاک موجود ہے اور آپ کے علمی سرمایہ کو دنیا کے سامنے لانے والے بھی وہی ہیں۔ یہ بھی احسان ہے اللہ رب العزت کا کہ مالک الملک نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ صدی گزرنے کے باوجود کسی بھی لمحے حضرت قبلہ عالم کی کوئی بھی کتاب وہ سٹاک سے خالی نہیں ہوئی۔ وہ آپ کی دینی خدمت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لاتے رہے، اس کے اوپر خرچ کرتے رہے، تو یہ ان کے وارث موجود ہیں۔ آپ وراثت میں حصہ دار نہ بنیں، آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی جسارت ہے کہ ہم ان کے وارث ہیں۔ تم کیوں وارث ہو بھائی؟ ان کے اپنے وارث موجود ہیں اور اہل علم ہیں الحمدللہ، اور حضرت قبلہ عالم کی تعلیمات کو سمجھتے ہیں اور دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو اسی چھوٹی سی کتاب پر ہی آ جاؤ، ہم سے بات کر لو۔ بسم اللہ، اس چھوٹی سی کتاب میں بہت سی باتیں ہیں جن کو آپ تسلیم نہیں کرتے، جن کو آپ نہیں مانتے۔ اسی کی وجہ تالیف پر آ جاؤ۔ اس وجہ تالیف میں حضرت قبلہ عالم نے اس جراثیم کا ذکر کیا ہے جو ناسبیت کا جراثیم ہے، جو خارجیت کا جراثیم ہے، جو اہل سنت کے عقائد کے اندر آلودگی کا باعث بن رہا تھا، اس کا ذکر کیا ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کریں اور بتائیں کہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1 صدی پہلے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ اہل سنت میں ایک نئے رجحان کا اضافہ ہوا ہے کہ جس کے تحت اہل بیت سے محبت کو جرم قرار دیا گیا ہے، اور یہ رجحان کا اضافہ ہوا ہے کہ اہل سنت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اہل بیت کے ساتھ بغض اور بنو امیہ کے ساتھ محبت پیدا ہو، حالانکہ اہل سنت کبھی اس شقاوت اور بدبختی میں ملوث نہیں ہو۔ بتائیں لوگوں کو، اسی چھوٹی سی کتاب پہ ہم سے بات کر لیں۔ اس میں آپ حضرت مولا علی کے لیے جو القاب ذکر فرماتے ہیں، باب مدینۃ العلم، صاحب سلونی اما شئتم، مشکل کشا، شیر خدا، یہ الفاظ آپ استعمال کریں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں آیت استخلاف کے مصداق خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ بنو امیہ جناب معاویہ و بنو عباس آیت استخلاف سے خارج ہیں۔ لوگوں کو بتائیں
اسی چھوٹی سی کتاب پر آ جائیں، ہم سے بات کریں۔ حضرت قبلہ عالم اسی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں الخلافت بعدی 30 سنۃ، حدیث پاک ہے کہ خلافت میرے بعد 30 سال ہے۔ فرماتے ہیں خلفائے اربع اور سیدنا حسن علیہم الرضوان کا زمانہ 30 سال ہے، جس پر خلافت و رحمت کا خاتمہ ہو گیا۔ بیان کریں لوگوں کے سامنے کہ خلافت و رحمت کا خاتمہ ہو گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اور امام حسن علیہ السلام کا خلافت کو ترک کرنا اس وجہ سے تھا کہ آپ آمرانہ بادشاہت سے بچنا چاہتے تھے، آپ آمرانہ بادشاہت سے بچنا چاہتے تھے۔ اس کی بھی تشریح کریں۔ غزوہ اسی کتاب میں ہے کہ غزوہ خیبر میں جب حضور نے ارشاد فرمایا میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کا محب اور محبوب ہوگا، تو سامعین نے یقین کر لیا کہ کل جسے جھنڈا ملے گا وہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا محب بھی ہوگا اور محبوب بھی ہوگا، اور دوسرے دن محقق ہو گیا کہ اللہ اور رسول کا محبوب و محب علی شیر خدا ہے۔ بیان کریں۔ اسی کتاب میں آپ ارشاد فرماتے ہیں خلیفہ راشد کی اطاعت اور انقیاد واجب ہے۔ اس جملے کی مکمل تشریح کریں کہ خلیفہ راشد کی اطاعت اور انقیاد واجب ہے، اور جو اس واجب کا تارک ہو اس کا حکم کیا ہے یہ آپ بیان کریں۔ اسی کتاب میں آپ ارشاد فرماتے ہیں علی، حسن، حسین وسیدۃ النساء علیہم السلام، یہ علیہم السلام کا لفظ آپ ذکر فرما رہے ہیں۔ آپ کریں نا یہ الفاظ ذکر کریں لوگوں کے سامنے کہ مہر علی، آپ تو کہتے ہیں کہ مہر علی کا کلام باطل کے لیے تازیانہ ہے، ہم بھی کہتے ہیں باطل کے لیے تازیانہ ہے، تو باطل کے لیے اس تازیانہ کا استعمال کریں اور کہیں کہ علی، حسن، حسین سیدۃ النساء علیہم السلام کا ایک جدا گانا قرب بحضور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ اسی کتاب میں حضرت قبلہ عالم اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وسیلہ دیتے ہیں الہی بحرمت عام وقتے کے پنجتن پاک علیہم الصلاۃ والسلام برائے مباہلہ تشریف فرما شدند۔ یہ بھی الفاظ آپ ہی کے ہیں۔ اسی کتاب میں آپ ارشاد فرماتے ہیں ابناءنا میں حسنین پاک کو فرزندان رسول کہلانے کا شرف ثابت ہے۔ انفسنا سے کمال اتحاد اور قرابت مابین نفس نبوی اور نفس مرتضوی پائی جاتی ہے۔ اسی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے یا علی انت منی وانا منکا۔ اسی کتاب میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم حبا میں تجلی دائمی نوری جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا ہوا، وکان اقرب الیہ علی بن ابی طالب امام الاولیاء و سر الانبیاء اجمعین، حضور کے قریب ترین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے جو امام الاولیاء بھی ہیں اور تمام انبیاء کا راز ہیں، سر الانبیاء اجمعین۔ اسی میں فرمایا فإنی امرت بسد هذه الابواب غیر باب علی، کہ سارے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب کے دروازے بند کر دوں، صرف علی کا دروازہ کھلا ہو۔ رجلاً کا نفسی کا اعزاز علی المرتضیٰ کو بخشا گیا، یہ بھی اسی کتاب میں ہے۔ اسی کتاب میں فرمایا من سب علیًا فقط سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ آؤ اس چھوٹی کتاب پر ہم سے بات کر لو، اس کی تشریح کرو۔ علی المرتضیٰ نے عرض کی میں فیصلے کیسے کروں گا یا رسول اللہ؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا ان اللہ سیہدی قلبک ویثبت لسانک، اے علی اللہ رب العزت تیرے دل کو ہدایت عطا فرمائے گا اور تیری زبان کو ثابت فرمائے گا۔ علی المرتضیٰ ارشاد فرماتے ہیں قسم اس ذات کی جس نے دانے کو پھوڑ کر درخت اگایا، پھر کسی مسئلے میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں بنا۔ اسی کتاب میں اول من اسلم مع رسول اللہ علی بن ابی طالب، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام لانے والے علی بن ابی طالب ہیں۔ اسی کتاب میں ہے جدا گانا اور ممتازانہ تطہیر اہل کسا کے لیے ثابت ہے۔ اسی کتاب میں ہے اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی، کہ حضور نے ان چار تن پاک کو اپنی پاک چادر میں لپیٹ کر
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی اللہم ہاؤلاء اہل بیتی، اہل و بیتی یہ میرے اہل بیت ہیں، و خاصتی اور میرے خاص ہیں۔ آیت تطہیر کا نزول آل کسا کی شان میں ہے، یہ اسی کتاب میں ہے، اور فرماتے ہیں سادات فاطمیہ جو قیامت تک ہونے والے ہیں قیامت کے دن مغفور ہوں گے۔ اسی کتاب میں فرماتے ہیں حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فرماتے ہیں فلو کو شفا لاک یا ولی عن منازلہم عند اللہ فی الآخرہ لوددت ان تکون مولا من موالیہم، کہ اے دوست اگر تیری آنکھوں سے پردے ہٹا دیے جائیں اور آخرت میں ان اہل بیت کے جو مقام اور مرتبہ اللہ کے نزدیک ہے وہ تیرے سامنے ظاہر ہو جائے تو تیرا جی چاہے کہ میں تو ان کا غلاموں کی غلامی میں آ جاؤں۔ اسی کتاب میں ہے، احادیث مودت ہیں، صفحہ نمبر 60 کے اوپر، ان کو لوگوں کو سناؤ اور تشریح کر کے بتاؤ کہ مہر علی کا مسلک کیا تھا۔ فرماتے ہیں انہو علیہ السلام حرمت الجنت علی من ظلم اہل بیتی وآذانی فی اطرتی، حضور نے ارشاد فرمایا جنت اس شخص پر حرام کر دی گئی جس نے میرے اہل بیت پر ظلم کیا، علی من ظلم اہل بیتی وآذانی فی اطرتی، اور میری اولاد کے معاملے میں مجھے اذیت اور تکلیف دی، ان کے اوپر جنت حرام ہے۔ یہ حدیث پڑھو۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان، الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنت ثم منکر و نکیر۔ فرمایا جو اہل بیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مر گیا، مرتے وقت ملک الموت اسے جنت کی بشارت دے گا، اور قبر میں منکر اور نکیر اسے جنت کی بشارت دیں گے۔ من مات علی حب آل محمد یزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجہا، فرماتے ہیں جو حب آل محمد میں دنیا سے چلا گیا اس کو جنت میں یوں سجا کر لے جایا جائے گا جس طریقے سے دلہن کو سجا کر سنوار کر اس کے شوہر کے گھر میں پہنچایا جاتا ہے۔ یہ حدیث ہے۔ الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا، جو بغض آل محمد میں مرا وہ کافر مرا۔ الا ومن مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنہ، جو بغض آل محمد میں مرا وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونکھے گا، ہوا تک نہیں پائے گا۔ حضرت مولا مرتضیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ہمارے حق میں نازل ہوئی ہے۔ امام حسن فرماتے ہیں اقتراف حسنہ سے مراد ہماری محبت ہے۔ یہ ساری باتیں اس کتاب میں لکھی ہیں۔ اسی کتاب میں یہ حدیث پاک موجود ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها ومن اراد العلم فلیات الباب، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور جو علم چاہتا ہے وہ دروازے پہ آ جائے۔ آپ نے تو دروازے کی کنڈی والی حدیث ذکر کر دی، لیکن یہ حدیث حضرت جبل عالم نے ذکر نہیں کی۔ جو آپ نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے، اسی کتاب میں اولکم وروداً علی الحوض اولکم اسلاما علی بن ابی طالب، اسی کتاب میں ہے کہ انا مدینۃ العلم، علم سے مراد علم خاص ہے، یعنی میں علم اسرار کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اسی کتاب میں ہے اقضاکم علی، علی سب سے بڑا قاضی ہے۔ علی جن باب و علمی و مبین لامتی ما ارسلت بہ من بعدی، علی میرے علم کا دروازہ ہے اور جو کچھ میں لے کر آیا ہوں وہ میرے بعد میری امت کے سامنے بیان کرنے والا علی ہے۔ یہ اسی کتاب میں ہے۔ فرماتے ہیں ھذا اول من آمن بی و اول من یصافحنی یوم القیامہ، اسی چھوٹی سی کتاب میں آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ علی وہ شخص ہے جو سب سے پہلے مجھ پر ایمان لایا اور سب سے پہلے قیامت کے دن میرے ساتھ مصافحہ کرے گا، مجھ سے ملے گا۔ علی باب حتہ من داخل فیہ کان مومنا ومن خرج منہ کان کافرا، علی باب حتہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا مومن بن گیا
ومن خرج منہ کان کافر، اور جو اس سے نکل گیا وہ کافر ہو گیا۔ اسی چھوٹی سی کتاب میں یا علی، حضور نے ارشاد فرمایا یا علی، حضور نے ارشاد فرمایا یا علی انت حجت اللہ وانت باب اللہ، اے علی تو اللہ کی حجت ہے اور اللہ کا دروازہ ہے۔ علی منی وانا منہ ولا یؤدی عنی الا انا وعلی، یہ حدیث بھی اسی میں ہے۔ اور اسی حدیث میں حضرت نے یہ قول ذکر فرمایا کہ وسؤال کبار الصحابۃ لہ ورجوعہم الی فتاواہ واقوالہ فی مواطن الکثیرۃ والمسائل المعضلات مشہور، کہ کسی سے یہ بات مخفی نہیں ہے، مشہور و معروف بات ہے کہ بڑے بڑے صحابہ وہ بھی حضرت علی سے سوال کیا کرتے تھے اور آپ کے فتاوا اور آپ کے اقوال کی طرف رجوع کرتے تھے، بڑے بڑے مشکل مسائل میں حل کرنے کے لیے وہ آپ کی طرف آیا کرتے تھے۔ اسی کتاب میں آپ نے تو کہہ دیا کہ یوں بھی ہو گیا اور یہاں بھی رد ہوا اور وہ رد ہوا، یہ سنیں وَلَمْ يَكُنْ يَسْأَلُ مِنْهُمْ وَاحِدًا، حضرت مولا علی کسی سے نہیں پوچھتے تھے، نہ پوچھنے کی نوبت آتی تھی۔ وَكُلُّهُمْ يَسْأَلُهُ مُسْتَرْشِدًا، ان میں سے ہر ایک آپ سے پوچھتا تھا، رہنمائی لیتا تھا۔ کیوں؟ حضرت مولا علی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں آتی تھی۔ فرماتے وَمَا ذَلِكَ إِلَّا لِخُمُودِ نَارِ السُّؤَالِ تَحْتَ نُورِ الْاِطِّلَاعِ، فرماتے ہیں نور اطلاع کے نیچے سوال کی آگ مدھم پڑ گئی تھی۔ حضرت مولا علی کو اطلاع کا نور ایسا عطا ہوا تھا کہ آپ کو کسی سے سوال کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جو آپ کے شاگرد ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں علماء الارض ثلاثہ، زمین پر 3 علماء ہیں، عالم بالشام وعالم بالحجاز وعالم بالعراق۔ شام میں ابو درداء ہیں، حجاز میں علی ابن ابی طالب ہیں، اور عراق میں میں خود ہوں، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں وعالم اہل الشام وعالم اہل العراق یحتاجان الی عالم اہل الحجاز، اہل شام کا عالم اور عراق کا عالم دونوں حجاز کے عالم کے محتاج ہیں۔ حجاز کا عالم کون ہے؟ علی ابن ابی طالب۔ وعالم اہل الحجاز لا یحتاج الیہما، اور حجاز کا عالم مولا علی وہ ان دونوں کا محتاج نہیں ہے، ان کو اس کی ضرورت پڑتی ہے لیکن اسے کسی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور یہی لفظ حضرت ابو درداء بھی فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں فالذی بالشام یسأل الذی بالکوفہ، وہ کہتے ہیں 3 عالم ہیں، ایک شام میں ہے یعنی میں خود ہوں، ایک کوفہ میں ہے یعنی عبداللہ بن مسعود ہیں، اور ایک مدینہ میں ہیں وہ مولا علی کی ذات ہیں۔ اب آگے نتیجہ کیا نکل؟ فالذی بالشام یسأل الذی بالکوفہ، کہتا ہے جو شام میں ہے وہ ضرورت پڑنے پر کوفہ والے سے پوچھ لیتا ہے۔ والذی بالکوفہ یسأل الذی بالمدینہ، اور کوفہ والا عالم ضرورت پڑنے پر وہ مدینے والے سے پوچھتا ہے۔ لیکن والذی بالمدینہ، لیکن جو مدینے کا عالم ہے مولا علی لا یسأل احدا، وہ کسی سے پوچھتا نہیں۔ اسی کتاب میں آپ ارشاد فرماتے ہیں علم مرتضوی کے بیان سے عبارات قاصر ہیں۔ وہ علی ہی تھے جو کوفہ کے منبر پر سلونی قبل ان تفقدونی کا نعرہ لگا رہے تھے۔ وہ علی ہی تھے جو فرماتے تھے میرے اندر بہت علم ہے، رسول اللہ کا لعاب ہے، وہی مجھ پر نہیں آتی، لیکن یہ علم مجھے رسول اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ وہ علی ہی تھے جو کوفہ کے منبر پر بیٹھ کر یہ اعلان فرماتے تھے کہ میں اہل تورات کو تورات سے مسئلہ سمجھا سکتا ہوں، اہل انجیل کو انجیل سے مسئلہ بتا سکتا ہوں، اور اگر تورات اور انجیل کو اللہ رب العزت زبان عطا کر دے تو وہ دنیا والوں کو بتائیں گے کہ واقعی وہی مسئلہ ہمارے اندر لکھا ہوا ہے جو علی المرتضیٰ بیان کر رہے ہیں۔ حضرت مولا علی کا یہ قول ہے کہ اگر میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ اس بوجھ کو اٹھائیں۔ اسی کتاب میں ہے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوفہ میں آپ ناکسین قاستین مارکین کے قتال میں بکثرت مصروف رہے۔ تو آپ یہ تشریح کرنا پسند کریں گے کہ مہر علی
مولا علی کے مقابلے میں آنے والے کن لوگوں کو ناقصین فرما رہے ہیں، قاسطین فرما رہے ہیں اور مارکین فرما رہے ہیں، وہاں تو آپ نے تشریح کی، اس چھوٹی سی کتاب میں اس کی بھی تشریح کر دیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کیا شان مرتضوی ہے کہ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم الشان صحابی علی المرتضیٰ کے شاگرد کی طرف اپنے فیصلہ جات میں ملتجی ہیں۔ یہ کیا شان مرتضوی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی نے ارشاد فرمایا لا یقاس بآل محمد من هذه الامت احد، کہ اس امت میں سے آل محمد کے برابر کوئی نہیں ہے۔ یہ بھی جملہ حضرت مولا علی کا آپ نے بیان فرمایا ہے، جسے آپ تسلیم نہیں کرتے۔ اسی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اسی میں حضرت فاروق اعظم کا یہ قول مبارک ہے کہ لا یفتین احد فی المسجد وعلی حاضر، لوگوں جب علی موجود ہوں تو پھر مسجد نبوی میں کسی شخص کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ علی کی موجودگی میں کون بولے؟ جب علی موجود ہوں تو جو بھی کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو پھر اس کا جواب علی المرتضیٰ ہی عطا فرمائے۔ یہ حضرت فاروق اعظم نے قانون بنایا۔ اور کتاب کا اختتام حضرت قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ نے جس جملے پہ فرمایا ہے، اس چھوٹی سی کتاب کا اختتام جس جملے پہ فرمایا ہے، اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علوم حقہ کے لیے بمنزلہ شہر ہیں، شہر کی طرح ہیں، اور سیدنا علی اس شہر کے دروازہ کی مثل۔ فرماتے ہیں اسی دروازہ کی طرف خلفائے ثلاثہ وغیرہم رضوان اللہ علیہم اجمعین کا رجوع رہا، اور ہر مشکل میں باب العلم سے مشکل کشائی ہوتی رہی، ہر مشکل میں باب العلم سے مشکل کشائی ہوتی رہی۔ تو یہ ساری باتیں بھی اسی چھوٹی سی کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہیں، ان کی تشریح کر کے لوگوں کو بتائیں، تاکہ حضرت قبلہ عالم نے جو بات وجہ تالیف میں ارشاد فرمائی ہے کہ دفع ملائن و متائن تک محدود رہنے کی وجہ سے علماء نے صرف دفع ملائن و متائن بیان کیے تو اہل بیت کرام کے مناقب اور فضائل لوگوں کے سامنے بیان نہ ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء کرام بمقابلہ اہل تشیع اپنے مواعظ و نصائح کی مجالس میں صرف دفع ملائن و متائن کی طرف ہی رخ کیا ہمارے علماء کرام نے، اور اہل بیت علیہم السلام کے فضائل و مناقب بیان کرنے کی طرف کم توجہ فرمائی۔ یہ وجہ بنی اس جراثیم کی جو اہل سنت کے اندر پیدا ہوا۔ تو آپ اس چھوٹی سی کتاب میں فضائل و مناقب جو بیان کیے گئے ہیں اہل بیت کرام علیہم السلام کے، ان کو لوگوں کے سامنے بیان کریں تاکہ ان کے دلوں میں وہ تخم ایمان پیدا ہو، مضبوط ہو، اور تناور درخت کی طرح مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء کی شکل میں آ جائے۔ حضرت قبلہ عالم کا مسلک پاک، آپ کی تعلیمات، وہ تو ایک چشمہ صافی ہیں جس سے سیراب ہونے والا ہر شخص وہ لذت ایمان حاصل کرتا ہے۔ اس میں روافظ کا بھی رد ہے، نواسب کا بھی رد ہے۔ آپ کا مسلک مسلک اعتدال ہے، آپ نواسب و خوارج سے بھی علیحدہ ہیں، روافظ سے بھی علیحدہ ہیں، لیکن آپ نے جو بات بیان فرمائی ہے، جو تشخیص فرمائی ہے، اس تشخیص کی ضرورت ہے کہ اہل بیت کرام علیہم السلام کے فضائل، ان کے مناقب بیان کرو، پھر لوگوں کے دلوں کے اندر وہ حقیقی ایمان کا درخت تناور ہوگا اور مضبوط ہوگا، اور ان کے دلوں میں ایمان کی حلاوت اور چاشنی پیدا ہو جائے گی۔
تو مدار ایمان آپ نے قرار دیا ہے، آپ بھی ان باتوں کو بیان کریں، آپ بھی ان باتوں کی طرف توجہ کریں، تو پھر ان مسائلوں کا حل نکل سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں اس وجہ سے آج بیان ہوئی ہیں کہ اس وقت بہت سخت ضرورت تھی کہ ہم اس مسئلے کو بیان کریں اور ہمارے حضرت قبلہ عالم کی طرف جو غلط باتیں منسوب کی گئی ہیں اس کی وضاحت لوگوں کے سامنے کریں اور ان کو بتائیں کہ ہمارے حضرت قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ قدس سرہ العزیز کی ذات پاک کی پاکیزہ تعلیمات کیا ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کی ذات پاک کی نسبت کا صدقہ ہم سب کو دین حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کی غلامی نصیب فرمائے، اور حضور کے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ادب و احترام ہم سب کو نصیب فرمائے اور خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔